بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج تسہیل النحو برائے حل نحو میر میں ہمارا 10واں سبق ہے، جس میں ہم اسم متمکن کی 16 اقسام میں تفصیلی اجرا کریں گے۔ اسم متمکن کی 16 اقسام ہے۔ پہلی قسم مفرد منصرف صحیح، دوسری قسم مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، اور تیسری قسم جمع مکسر منصرف ہے۔ ان تینوں کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ، اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ چوتھی قسم وہ ہے جمع مؤنث سالم۔ اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں کسر لفظی کے ساتھ، اور حالت جری میں بھی کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ پانچویں قسم اسم متمکن کی وہ ہے غیر منصرف، اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، جبکہ حالت نصبی اور جری میں فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے، فتح لفظی کے ساتھ۔ چھٹی قسم اسم متمکن کی وہ ہے اسماء ستہ مکبرہ، جو کہ حالت رفعی میں واو لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں الف لفظی کے ساتھ، اور حالت جری میں یا لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ساتویں، آٹھویں اور نویں قسم تثنیہ حقیقی، تثنیہ معنوی اور تثنیہ صوری۔ یہ سب حالت رفعی میں الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، اور حالت نصبی میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، اور حالت جری میں بھی یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر 10ویں، 11ویں اور 12ویں قسم جمع حقیقی، جمع معنوی اور جمع صوری۔ یہ سب حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ، اور حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتے ہیں۔ 13ویں قسم اسم مقصور کی ہے، اور اس طرح 14ویں قسم غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم۔ تو ان دونوں کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، اور حالت نصبی میں فتح تقدیری کے ساتھ، اور حالت جری میں کسر تقدیری کے ساتھ ہوتے ہیں۔ 15ویں قسم وہ ہے اسم منقوص، اور یہ حالت رفعی میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ، اور حالت جری میں کسر تقدیری کے ساتھ ہوتے ہیں۔ 16ویں قسم اسم متمکن کی وہ ہے جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم۔ اس کا اعراب حالت رفعی میں واو تقدیری ما قبل مضموم، اور حالت نصبی و جری میں یا لفظی ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ ہوئے اسم متمکن کی 16 اقسام۔ اب ہم اس میں اجرا کریں گے۔ سوال: اس معرب کی 16 اقسام کی پہچان کریں، نیز ترجمہ اور ترکیب بھی کریں۔ نبینا محمد، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب یہاں پر نبینا میں نبیون یہ مفرد منصرف جاری مجرا صحیح ہے، کیونکہ اس کے آخر میں حرف علت آیا ہے، اور ان کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ، اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر نبینا میں نا یہ ضمیر ہے، اور ضمیر مضمرات غیر متمکن کی اقسام میں سے ہے، جو کہ مبنی ہے۔ ان کا اعراب محلن ہوتا ہے۔ محمد مفرد منصرف صحیح ہے، اور یہ حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ، اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے۔ نبینا، اس میں نبیون یہ مضاف ہے مرفوع بضمہ لفظاً، اور نا یہاں پر مضاف الیہ ہے مجرور محلن۔ پھر یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر ہوا مبتدا، اور محمد اس کے لیے خبر مرفوع بضمہ لفظاً۔ پھر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مکہ بلدۃ مبارکۃ، مکہ مبارک شہر ہے۔ مکہ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کی 9 اسباب میں سے اس میں 2 سبب پائے جاتے ہیں، ایک ہے عالم اور دوسرا ہے تائے تانیث۔ غیر منصرف کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی
اور حالت جری میں فتح لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ بلدتن یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضم لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ مبارکتن یہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضم لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے۔ مکہ تو یہاں پر مبتدا ہے مرفوع بضم لفظاً، بلدتن مبارکتن یہاں بلدتن موصوف ہے مرفوع بضم لفظاً اور مبارکتن یہ صفت ہے مرفوع بضم لفظاً۔ پھر یہ دونوں موصوف اور صفت مل کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ عثمان ثالث الخلفاء، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفاء میں سے تیسرے ہیں۔ عثمان یہاں پر غیر منصرف ہے اور اسباب منع صرف میں سے اس میں دو اسباب پائے جاتے ہیں، ایک ہے علم اور دوسرا ہے الف نون زائدتان۔ غیر منصرف کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ اور حالت نصبی و جری میں فتح لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ثالثو یہ مفرد منصرف صحیح ہے، حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ الخلفاء، خلفاء یہ غیر منصرف ہے لیکن یہ جب اس پر الف لام داخل ہو جاتا ہے تو یہ منصرف کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ اصل میں غیر منصرف چار جگہوں پر منصرف کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ پہلا ہے کہ جب اس پر الف لام داخل ہو، دوسرا ہے کہ جب یہ مضاف بنے، تیسرا ہے کہ جب یہ نکرہ استعمال ہو اور چوتھا ہے کہ یہ ضرورت شعری کی وجہ سے۔ تو یہاں پر چونکہ اس پر الف لام داخل ہوا ہے لہذا یہ منصرف کے حکم میں ہوا، تو اعراب اس کا حالت رفعی میں ضم لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں یہ کسر لفظی کے ساتھ ہوگا۔ اب اس کی ترکیب کریں گے۔ عثمانو مبتدا مرفوع ہے ضم لفظی کے ساتھ، ثالث الخلفاء، ثالث یہ مضاف ہے مرفوع بضم لفظاً، الخلفاء یہ مضاف الیہ ہے مجرور بالکسر لفظاً۔ پھر یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ قبور الصلحاء ریاض، نیک لوگوں کی قبریں باغ ہیں۔ قبور یہ قبور جمع مکسر منصرف ہے اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضم لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ الصلحاء یہ بھی غیر منصرف ہے لیکن اس پر الف لام داخل ہوئی ہے تو یہ بھی منصرف ہوا، یعنی منصرف کے حکم میں ہوا اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضم لفظی کے ساتھ، حالت نصبی فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری کسر لفظی کے ساتھ ہوگی۔ ریاض یہ جمع مکسر منصرف ہے اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضم لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے۔ قبور الصلحاء، قبور یہاں پر یہ مرفوع ہے ضم لفظی کے ساتھ تو یہ مضاف ہے، الصلحاء مجرور ہے کسر لفظی کے ساتھ اور یہ مضاف الیہ بنے گا۔ پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر ہوا مبتدا، ریاض خبر مرفوع بضم لفظاً، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الصالحات قانتات، نیک عورتیں اطاعت کرنے والی ہیں۔ الصالحات جمع مؤنث سالم ہے، اعراب اس کا حالت رفعی میں ضم لفظی کے ساتھ،
حالت نسبی میں کسر لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ قانتاتن یہ بھی جمع مؤنث سالم ہے، قانتاتن یہ بھی جمع مؤنث سالم ہے اور اس کا اعراب بھی حالت رفعی میں ضم لفظی کے ساتھ اور حالت نسبی و جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے۔ الصالحات مبتدا مرفوع بضم لفظا، یہاں پر یہ مرفوع ہے ضم لفظی کے ساتھ، اور قانتات خبر ہے مرفوع بضم لفظا، پھر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انکحوا مسلمات مسلمان عورتوں سے نکاح کرو۔ انکحوا فعل امر ہے، امر کا صیغہ ہے، واو اس میں ضمیر بارز اس کا فاعل بنے گا۔ مسلمات یہ جمع مؤنث سالم ہے اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضم لفظی کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ حالت نسبی اور جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک کسرہ کے ساتھ ہے تو انکحوا فعل ہے اور وہ اس میں فاعل ہے اور یہ اس کے لیے مفعول بہ بنے گا، تو یہ حالت نسبی میں ہے تو یہ مفعول بہ منصوب بالکسر لفظاً ہوا۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہوا۔ یبین اللہ لکم الآیات اللہ تعالی تمہارے لیے نشانیاں بیان کرتا ہے، بیان فرماتا ہے۔ یہاں پر لفظ اللہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضم لفظی کے ساتھ، حالت نسبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ الآیات یہ جمع مؤنث سالم ہے اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضم لفظی کے ساتھ اور حالت نسبی و جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے۔ یبینو فعل مضارع ہے، لفظ اللہ اس کے لیے فاعل بنے گا مرفوع بضم لفظا، لکم میں سے لام جارہ ہے اور کم ضمیر مجرور متصل مجرور محلن، پھر یہ دونوں جار مجرور مل کر متعلق ہو جائے گا یبینو فعل کے لیے۔ الآیاتی مفعول بہ بنے گا منصوب بالکسر لفظا، پھر فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں۔ ابراہیم یہاں پر یہ غیر منصرف ہے اور دو اسباب اس میں، ایک عالم ہے اور دوسرا عجمہ ہے۔ اعراب اس کا حالت رفعی میں ضم لفظی کے ساتھ اور حالت نسبی و جری میں فتح لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ خلیل مفرد منصرف صحیح ہے اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضم لفظی کے ساتھ، حالت نسبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ لفظ اللہ مفرد منصرف صحیح ہے اور اس کا اعراب بھی حالت رفعی میں ضم لفظی کے ساتھ، حالت نسبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے۔ ابراہیم یہ مبتدا بنے گا مرفوع بالضم لفظا، خلیل اللہ اس میں خلیل مضاف ہے مرفوع بضم لفظا اور لفظ اللہ یہ مضاف الیہ ہے مجرور بالکسر لفظا، پھر یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا کے لیے خبر ہوئی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسماعیل ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نام پر قربان ہونے والے ہیں یا قربان ہیں۔ اسماعیل یہ غیر منصرف ہے اور دو اسباب اس میں
اسباب منع صرف میں سے ایک علم ہے اور دوسرا عجمہ۔ اعراب اس کا حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں اور جری میں فتح لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ذبیح اللہ، ذبیح یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ لفظ اللہ، پھر سے یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور حالت رفعی میں اس کا اعراب ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے۔ اسماعیل یہ مبتدا بنے گا، مرفوع بالضم لفظا، ذبیح اللہ میں ذبیح مضاف ہے مرفوع بالضم لفظا اور لفظ اللہ مضاف الیہ مجرور بالکسر لفظا۔ پھر یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لأجد ریح یوسف، البتہ میں پاتا ہوں یوسف علیہ السلام کی خوشبو۔ اب یہاں پر ریحا یہ مفرد منصرف صحیح ہے، حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یوسفہ یہ غیر منصرف ہے اور اس میں دو اسباب منع صرف میں سے ایک سبب عالم ہے اور دوسرا عجمہ ہے۔ اعراب اس کا حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں فتح لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے۔ لأجدو میں لام تاکیدیہ ابتدائیہ غیر عاملہ ہے، اجدو فعل ہے، اس میں انا ضمیر اس کا فاعل بنے گا۔ ریح یوسفہ، ریح یہ منصوب ہے بالفتح لفظا اور یہاں پر یہ مضاف ہے ترکیب میں۔ یوسفہ یہ مضاف الیہ مجرور بالفتح لفظا ہوا۔ پھر یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر مفعول بہ ہوا۔ فعل کے لیے فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ بشرناہ باسحاق، ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ بشرناہ باسحاق، اسحاق اس میں یہ غیر منصرف ہے اور دو اسباب اس میں اسباب منع صرف میں سے ایک عالم ہے اور دوسرا عجمہ ہے۔ اعراب اس کا حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں بھی فتح لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے۔ بشرناہ اس میں بشرنا فعل ہے اور اس میں انا ضمیر مرفوع متصل ضمیر بارز اس کا فاعل ہے۔ ہو یہ مفعول بہ منصوب محلن ہے کیونکہ ضمیر ہے، اس میں غیر متمکن ہے اور اس میں غیر متمکن مبنی ہوتا ہے اور مبنی کا اعراب محلن ہوتا ہے، یہاں پر یہ مفعول بہ بنے گا۔ اسحاق اس میں با جارا ہے اور اسحاق مجرور بالفتح لفظا، پھر جار مجرور مل کر متعلق ہو جائے گا، ظرف لغو متعلق ہو جائے گا فعل کے لیے، یعنی بشرنا فعل کے لیے۔ بشرنا فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے۔ اسم یہاں پر مفرد منصرف صحیح ہے اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ احمد یہ غیر منصرف ہے اور اسباب منع صرف میں سے دو اسباب یہاں پائے جاتے ہیں، ایک ہے عالم اور دوسرا وزن فعل۔ غیر منصرف کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں فتح لفظی کے ساتھ ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے۔ اسمہ میں اسم مضاف مرفوع بالضم لفظا اور ہو یہ مضاف الیہ مجرور محلن، پھر یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر ہوا مبتدا۔ احمد مرفوع بالضم لفظا اس کے لیے خبر ہوئی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ عائشہ زوجۃ النبی، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی۔
عائشتو یہ غیر منصرف ہے اور دو اسباب اس میں علم اور تانیث کے ہیں۔ غیر منصرف کا اعراب حالت رفع میں ضمہ لفظی کے ساتھ اور نصبی و جری میں فتح لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ زوجۃ النبی زوجتو یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ النبی مفرد منصرف جار مجرا صحیح اور اس کا اعراب بھی حالت رفع میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب ترکیب کی طرف آتے ہیں۔ عائشتو یہ مبتدا بنے گا مرفوع بضم لفظاً، زوجۃ النبی اس میں زوجتو مضاف ہے مرفوع بضم لفظاً اور النبی مضاف الیہ مجرور بالکسر لفظاً۔ یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ سیدۃ النساء فاطمۃ عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ سیدتو یہ مفرد منصرف صحیح ہے، اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ لفظی کے ساتھ، نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ النساء جمع مکسر منصرف ہے اور اس کا اعراب بھی حالت رفع میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ فاطمہ تو یہ غیر منصرف ہے اور اسباب مناصرف میں سے دو اسباب یہاں پر علم ہے اور تانیث ہے۔ غیر منصرف کا اعراب حالت رفع میں ضمہ لفظی کے ساتھ اور حالت نصبی و جری میں فتح لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے۔ سیدۃ النساء اس میں سیدتو یہ مضاف ہے مرفوع بضم لفظاً، النساء یہ مضاف الیہ ہوا مجرور بالکسر لفظاً، پھر یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر ہوا مبتدا، فاطمہ تو اس کے لیے خبر ہوئی مرفوع بضم لفظاً، پھر یہ دونوں مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ سید الشہداء حمزہ شہیدوں کے سردار حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سیدو یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ الشہداء یہ غیر منصرف ہے مگر یہاں پر الف لام اس پر داخل ہوئی ہے تو یہ منصرف کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ اب اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوگی۔ حمزہ تو یہ بھی غیر منصرف ہے اور دو اسباب اس میں ایک عالم ہے اور دوسرا تاء تانیث اس کے آخر میں آیا ہے۔ اعراب اس کا حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں فتح لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے۔ سید الشہداء سیدو یہ مضاف ہے مرفوع بضم لفظاً، الشہداء مضاف الیہ مجرور بالکسر لفظاً، پھر یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا ہو جائے گی اور حمزہ تو اس کے لیے خبر ہو جائے گی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گی۔ احسن القصص ھذا القرآن بہترین واقعات یہ قرآن مجید ہے۔ احسنو یہ غیر منصرف ہے، احسنو غیر منصرف ہے اور دو اسباب اس میں وزن فعل اور وصف ہے۔ غیر منصرف کا اعراب حالت رفع میں ضمہ لفظی کے ساتھ اور حالت نصبی و جری میں فتح لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ القصص یہ جمع مکسر منصرف ہے اور اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ القرآن یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور اس کا اعراب بھی حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے۔ احسن القصص اس میں احسن مضاف ہے مرفوع بضم لفظاً، القصص یہ مضاف الیہ بنے گا مجرور بالکسر لفظاً، پھر یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا ہو جائے گی۔ ھذا اس میں اشارہ موصوف اور القرآن مشار الیہ صفت، پھر یہ موصوف اور صفت مل کر خبر ہو جائے گی مبتدا کے لیے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ خیر البقاع مساجد بہترین جگہ مسجدیں ہیں، بہترین جگہ
مسجدیں ہیں۔ خیر یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور اعراب اس کا حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ البقاع جمع مکسر منصرف ہے، بقاعتن اس کا واحد ہے اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ مساجد یہ غیر منصرف ہے، دو اسباب، اس میں ایک ہی سبب پایا جاتا ہے جمع منتہی الجموع کا جو کہ قائم مقام ہے دو اسباب کے۔ اعراب اس کا حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ اور حالت نصبی جری میں فتح لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے۔ خیر البقاع میں خیر مضاف ہے مرفوع بضمہ لفظاً اور البقاع یہ مضاف الیہ مجرور بالکسر لفظاً، پھر یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا ہوا۔ مساجد خبر مرفوع بضمہ لفظاً، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الاحلۃ مواقیت للناس چاند لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا آلہ ہے۔ الاحلۃ یہ جمع مکسر منصرف ہے اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ مواقیت یہ غیر منصرف ہے اور یہ جمع منتہی الجموع ہے جو کہ قائم مقام ہے دو اسباب کے۔ جمع منتہی الجموع دو اسباب کے قائم مقام ہوتا ہے اور غیر منصرف کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ اور نصب جری میں فتح لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ للناس میں ناس الناس یہ مفرد منصرف صحیح ہے، حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے۔ الاحلۃ مبتدا ہوگا مرفوع بضمہ لفظاً، مواقیت للناس مواقیت یہ سیاہ اسم اعلی موصوب ہو جائے گی، للناس میں لام جارہ ہے اور الناس مجرور ہے، پھر یہ دونوں جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے ثابتۃن کے ساتھ۔ ثابتۃن سیاہ اسم فاعل اپنے ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر صفت ہو جائے گی مواقیت موصوف کے لیے، موصوف اور صفت مل کر یہ خبر ہو جائے گی مبتدا کے لیے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ھذا جرو ذئب یہ بیڑیا کا بچہ ہے۔ ھذا یہاں پر اس میں اشارہ ہے، جرو یہ مفرد منصرف جاری مجرا صحیح ہے اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ذئب یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور اس کا اعراب بھی حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے۔ ھذا اسم اشارہ مبتدا مرفوع محلاً، کیونکہ اسماء اشارات اسماء غیر متمکنہ میں سے ہے جو کہ مبنی ہوتے ہیں، لہذا اس کا اعراب بھی مبنی ہوگا محلاً ہوگا۔ تو ھذا مبتدا مرفوع محلاً۔ جرو ذئب میں جرو مضاف ہے مرفوع بضمہ لفظاً اور ذئب یہ مضاف الیہ ہوا مجرور بالکسر لفظاً، پھر یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گی۔ مس الولد ثدی امہ بچے نے اپنی ماں کی چاٹی چوسی۔ یہاں پر الولد مفرد منصرف صحیح ہے اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ثدیہ یہ مفرد منصرف جاری مجرا صحیح ہے اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ام یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور اس کا اعراب بھی حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے۔ مسا یہ فعل ماضی ہے، الولد اس کے لیے فاعل بنے گا مرفوع بضمہ لفظاً، ثدی یہ مضاف ہے منصوب بالفتح لفظاً، ہی اس میں سے یہ مضاف الیہ پھر مضاف ہے اور ضمیر کی طرف، پھر یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر مضاف الیہ ہو جائے گی ثدی مضاف کے لیے، پھر یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر مفعول بہ ہو جائے گی فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اتبعوا ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو۔ ملتا یہاں پر مفرد منصرف صحیح ہے اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ،
حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ابراہیمہ یہ غیر منصرف ہے اور دو اسباب اس میں عالم اور عجمہ کے ہیں۔ غیر منصرف کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ اور حالت نصبی و جری میں فتح لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے۔ اتبعوا یہ فعل امر ہے، اس کے اندر واو ضمیر بارز اس کا فاعل بنے گا۔ ملتا یہ مضاف ہے منصوب بالفتح لفظا۔ ابراہیم مضاف الیہ مجرور بالفتح لفظا۔ پھر مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر مفعول بہ ہوا اتبعوا فعل کے لیے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اذ یرفع ابراہیم القواعد جب ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں کو بلند کیا۔ یہاں پر ابراہیم غیر منصرف ہے اور دو اسباب اس میں عالم اور عجمہ کے ہیں۔ حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی و جری میں فتح لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ القواعد یہ غیر منصرف ہے لیکن یہاں منصرف کے حکم میں ہے کیونکہ اس کے ابتدا میں الف لام آیا ہے، تو اعراب اس کا حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوگی۔ اب اس کی ترکیب کریں گے۔ اذ یہ ظرف ہے مضاف، یرفع یہ فعل مضارع ہے، ابراہیم اس کے لیے فاعل بنے گا مرفوع بضم لفظا، اور القواعد مفعول بہ بنے گی منصوب بالفتح لفظا۔ پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مضاف الیہ ہوا اذ ظرف مضاف کے لیے۔ پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مفعول بہ ہوا فعل محذوب کے لیے جو کہ اذکروا ہے۔ اذکروا فعل امر، اس کے اندر وہ ضمیر فاعل اور مفعول بہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ حرمنا علیہم طیبات ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں حرام کی۔ طیبات یہاں پر جمع مؤنث سالم ہے اور اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں کسر لفظی کے ساتھ اور حالت جر میں بھی کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے۔ حرمنا فعل نا اس میں ضمیر مرفوع متصل، ضمیر بارز اس کا فاعل، علیہم میں اعلی جارہ اور ہم مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا ظرف لا متعلق ہوا فعل کے ساتھ، اور طیبات یہ مفعول بہ ہوا منصوب بالکسر لفظا۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ احل لکم الطیبات آپ کے لیے حلال کی گئی پاکیزہ چیزیں۔ یہاں پر الطیبات جمع مؤنث سالم ہے، حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ اور حالت نصبی و جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے۔ احلا یہ فعل ماضی مجہول کا سیاہ ہے، لکم میں لام جارہ اور کم مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا فعل کے ساتھ احلا کے ساتھ۔ الطیبات یہ نائب الفاعل ہوا مرفوع بضمہ لفظا، فعل ماضی مجہول اپنے متعلق اور نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم حرام کی گئی ہے تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں۔ حرمت یہاں پر فعل ماضی مجہول کا سیاہ ہے، علیکم جار مجرور متعلق ہو جائے گی فعل کے، امہاتکم یہ مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ ہو جائے گی، و عاطفہ بناتکم پھر سے مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف اول، و عاطفہ اخواتکم اخواتکم یہ مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف ثانی ہو جائے گی، و عاطفہ عماتکم یہ مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف ثالث ہو جائے گی۔ معطوف علیہ اپنی معطوفات سے مل کر حرمت فعل کے لیے نائب الفاعل بن جائے گی، فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر امہات، بنات، اخوات اور عمات یہ سب جمع مؤنث سالم ہے
اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضم لفظی کے ساتھ اور حالت نصبی و جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ احسن الہدی ہدی محمد، سب سے اچھا طریقہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ احسن یہ غیر منصرف ہے، وصف اور وزن فعل اس میں دو اسباب ہے، اور غیر منصرف کا اعراب حالت رفعی میں ضم لفظی کے ساتھ اور نصبی و جری میں فتح لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ الہدی یہ مفرد منصرف جاری مجرا صحیح ہے، اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضم لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ محمد یہ مفرد منصرف صحیح ہے، اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضم لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے۔ احسن مضاف ہے مرفوع بضم لفظا، الہدی مضاف الیہ ہے مجرور بالکسر لفظا، یہ دونوں مضاف الیہ مل کر مبتدا ہوا۔ ہدی محمد، ہدی یہ مضاف مرفوع بضم لفظا، محمد مضاف الیہ مجرور بالکسر لفظا، مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔